اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود فرمایا کہ تم مجھے 1 روپیہ دو گے میں تمہیں 10 گنا واپس کروں گا، پھر کہا کہ میں 70 گنا واپس کروں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر قرآن مجید فرقان حمید کی وہ سورت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل کیا گیا۔ اب امت کے اندر کسی بھی چیز کے بارے میں اضطراب پایا جاتا ہے، پریشانی کے اندر مبتلا ہوں تو وہ سورۃ الکوثر کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، اس انداز سے جو ہمارے اکابرین بتا رہے ہیں۔ اس سے آپ کو فیض بھی ہوگا اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ آج کے دور میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے انسان کی وہ ٹھکانہ ہے، یعنی کہ گھر ہے، گاڑی ہے، دولت ہے، پیسہ ہے۔ انسان کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کی محتاجی نہ ہو اسے۔ انسان کا معاشرے میں ایک نام ہو، ایک مقام ہو، عزت ہو، شہرت ہو۔ اللہ رب العزت اسے بھی دینا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ صاحب حیثیت بنے۔ اللہ رب العزت نے خود ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں اصول بتایا کہ تم مجھے 1 روپیہ دو گے میں تمہیں 10 گنا واپس کر دوں گا، پھر کہا کہ میں 700 گنا واپس کروں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی اللہ کے بندوں پر خرچ کرے۔ تو پیسے والا، دولت والا اللہ رب العزت کے نزدیک بہترین مسلمان ہے فقر والوں سے، کیونکہ یہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل، کسی ایک ایسی حاجت آپ کی پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ والو، اگر ایسا ہوتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی اللہ کے بندوں پر خرچ کرے۔ تو پیسے والا، دولت والا اللہ رب العزت کے نزدیک بہترین مسلمان ہے فقر والے سے، کیونکہ یہ خرچ کرنے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں، یا رب العالمین، اے میرے پروردگار مجھے خرچ کرنے والا بنا دے، اپنی مخلوق کو دینے والا بنا دے، اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے۔ ایسی دولت کا کیا فائدہ جو آپ خرچ نہیں کرتے؟ جب اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے تو وہ مسلمان اللہ کے نزدیک بہتر نہیں ہے۔ وہ مسلمان بہتر ہے جو اللہ کی راہ میں بے حد صدقہ خیرات کرنے والا ہے۔ وہ آپ تب ہی کر سکیں گے جب آپ صاحب حیثیت ہوں گے، دولت آپ کے پاس ہوگی، پیسہ ہوگا۔ اور دولت کو اللہ رب العزت کے خزانوں سے لینے کا سب سے بڑا ذریعہ سورۃ الکوثر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز حوض کوثر، کائنات میں سب سے عظیم شخصیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ میرے نبی، میں نے آپ کو کوثر دی، آپ کو کوثر والا بنایا، صاحب کوثر بنایا۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ والو، جب بھی آپ پریشان ہوں، پھر چاہے دولت کے لیے پریشان ہیں، رزق کے لیے پریشان ہیں، کاروبار کے لیے پریشان ہیں، گھر میں بے برکتی کے لیے پریشان ہیں، ذاتی گھر کے لیے پریشان ہیں، دکان کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے،
آپ کرائے پر رہتے ہیں تو اپنا گھر چاہتے ہیں، اس لیے پریشان ہیں، تو فوراً سورۃ الکوثر کو پڑھنا شروع کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ اللہ رب العزت آپ کے دل کو بھی تسلی دے گا اور آپ کو نعمتیں اور خزانے بھی عطا کرے گا۔ جو انسان سورۃ الکوثر کو عصر کی نماز کے بعد روزانہ 41 بار پڑھے گا اور دعا کرے گا اور یہ معمول 21 دن تک بنائے رکھے گا۔ اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ بعد نماز عصر آپ نے وہیں پر بیٹھے رہنا ہے اور اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے، شان والے، بزرگی والے نبی پر رحمتوں برکتوں والا درود پڑھ کر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کیا کریں۔ اللہ والو، جب آپ اپنے نبی پر درود پاک پڑھ کر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کریں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کی پڑھائی میں آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہوں، کوئی وظیفہ کر رہے ہوں، کوئی عمل کر رہے ہوں یا ویسے بھی پڑھ رہے ہوں، تو 100 گنا آپ کی پڑھائی میں اضافہ ہوگا۔ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہ مقصد آپ کا مہینوں میں نہیں، دنوں میں نہیں، گھنٹوں میں نہیں، بلکہ چٹکیوں میں حل ہوگا۔ آپ آزما کر دیکھ لیں، جب آپ اپنے نبی پر اتنے پیار سے، اتنے حسرت کے ساتھ، اتنے خلوص کے ساتھ، اتنی عاجزی انکساری کے ساتھ درود پڑھ کر ہدیہ کریں گے تو آپ کے کام بگڑے ہوئے ایسے بنیں گے جیسے کبھی بگڑے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ والو، آپ نے عصر کی نماز کے بعد اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے سورۃ الکوثر کو 41 بار پڑھنا ہے اور دعا کریں کہ انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ رب العزت وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ آپ نے دعا کرنی ہے، ایسے دعا کرنی ہے جیسے بچہ اپنی ماں سے ضد کر کے چیز مانگتا ہے۔ آپ نے اپنے رب سے مانگنا ہے اور اتنا مانگنا ہے کہ رب دینے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے میری شان اور میری حیثیت کے ساتھ حساب سے مانگا کرو، اپنی حیثیت کے مطابق مجھ سے مت مانگا کرو۔ اللہ والو، آپ نے رب کو رب کی شان کے مطابق رب سے مانگنا ہے اور ایسے مانگنا ہے کہ رب دینے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ وہ دینے پر قادر ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ غیب کے خزانوں پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت بے انتہا رزق فرمائے گا، غیب کے خزانوں سے خزانے عطا فرمائے گا۔ اگر ذاتی گھر مانگو گے تو ذاتی گھر ملے گا، کاروبار میں برکت کی دعا کرو گے تو بے انتہا برکت ہوگی، بچیوں کے رشتوں کے لیے دعا کرو گے تو اللہ رب العزت نیک اور صالحہ رشتے بھیج دیں گے، اولاد کے لیے دعا کرو گے تو اللہ رب العزت اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے، نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ جس بھی چیز کی حاجت ہوگی اللہ رب العزت آپ کی اس حاجت کو انشاءاللہ تعالی العزیز ضرور اور ضرور پورا فرمائیں گے۔ آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں یہ کام لازمی کرنا ہے اور آپ اس کو ضروری نہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں کریں، آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جب بھی دیکھیں آپ پریشان ہیں، آپ پر مصیبت آ گئی ہے یا کچھ بھی معاملات ہو گئے ہیں تو آپ نے اپنے رب کے سامنے جھک جانا ہے اور دعا کرنی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد 21 دن تک آپ نے اس صورت کو اپنا معمول بنا لینا ہے۔ اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر وہیں پر بیٹھ کر اپنے رب سے مانگنا شروع کر دو۔ وہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ عصر سے لے کے مغرب کے درمیان اکابرین کا کہنا ہے کہ کوئی بھی وقت آپ اس ٹائم جو بھی دعا کریں گے اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ والو، وظائف کو وظائف کی شرائط کے ساتھ اگر کریں گے تو 100% فائدہ ہوگا۔ اور وظائف کی شرائط کیا ہوتی ہیں کہ آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ والو، جب آپ 5 وقت نماز کی پابندی شروع کر دیتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید فرقان حمید کو کھولنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی نظر کو پاک رکھیں، گناہوں سے بچیں، اپنی تنہائیاں پاک رکھیں۔ اللہ والو، اپنے بچوں پر توجہ دیں، خود بھی نماز پڑھیں اور بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالیں۔ جب بچپن میں آپ ان کو نماز کی عادت ڈال دیں گے تو وہ ایسی عادت پکی ہوگی کہ
उन कब्र तक उनके साथ जाएगी। आपको भी सवाब होगा और उनके लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में जगह देंगे। आपने अपने बच्चों पर ख़ास तवज्जो देनी है, ख़ासकर जब वो मोबाइल यूज़ करते हैं। अपने मोबाइलों को साफ़ रखें, बच्चों के मोबाइलों को साफ़ रखें, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ें, कोशिश करें कि बावज़ू रहा करें। और आपने इस अमल को लाजमी करना है। अगर ज़िंदगी में इसका मामूल बना लेते हैं तो पूरी ज़िंदगी किसी वजीफ़े की ज़रूरत